بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرماتے کہ بنو سلیم کا عربی حاضر ہوا جس نے گو کا شکار کر کے اپنے آستین میں اس کو رکھا ہوا تھا۔ اس کو اپنے سفر میں لے جا رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو ایک جماعت دیکھی تو کہنے لگا، یہ جماعت کس شخص پر ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو وہ اعرابی لوگوں کو چیر کر آگے نکل گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں تجھ سے زیادہ جھوٹے لہجے والے نہیں ہیں، اور تم سے زیادہ برا مجھے کوئی نہیں لگتا، نعوذ باللہ۔ اگر مجھے میری قوم عجول کے نام پر موسوم نہ کرتی تو میں تجھے جلدی سے قتل کر دیتا اور تیرے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کر دیتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ حوصلہ والا آدمی قریب کے نبی بن جائے؟ پھر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے لات اور غزہ کی قسم ہے کہ میں تجھ پر ایمان نہیں لایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، تجھے اس بات پر کس نے آمادہ کیا کہ تو نے یہ بات کہی، اور تو نے ناحق کلام کیا، اور تو نے میری مجلس کی عزت نہیں کی، اور تو اللہ کے رسول کو ہلکا سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، قسم ہے لات اور غزہ کی، میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو تجھ پر ایمان لائے۔ تو اس نے گو اپنے آستین سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی اور کہنے لگا، اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گو، تو گو نے عربی زبان میں کلام کیا جس کو تمام لوگ سمجھ رہے تھے۔ کہنے لگی، میں حاضر ہوں اور پھر حاضر ہو اے رب العالمین کے رسول۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کس چیز کی بندگی کرتی ہے؟ گو کہنے لگی کہ میں اس ذات کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، اور زمین میں اس کی بادشاہی ہے، اور سمندر میں اس کا راستہ ہے، اور جنت میں اس کی رحمت ہے، اور آگ میں اس کا عذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گو، بتا میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگی، آپ جہانوں کے رب کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جو آپ کی تصدیق کرے گا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ناکام ہوا۔ عربی کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میرے لیے روئے زمین پر آپ سے برا شخص کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ پر میری بال، میرا جسم، میری جان کا اندرونی اور میرا بیت اور میری ظاہری باتیں سب آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تجھے اس دن کی ہدایت دی جو بلند ہوتا ہے، اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ بغیر نماز کے قبول نہیں کرتا، اور نماز کو بغیر قرآن کے قبول نہیں کرتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص سکھا دی۔ تو وہ کہنے لگا، ایسا کلام میں نے کبھی سادہ نثر میں سنا اور نہ نظم میں جو اس سے اچھا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام رب العالمین کا ہے، یہ شعر نہیں ہے۔ اور جب تو نے قل هو اللہ احد کو ایک دفعہ پڑھا تو گویا کہ تو نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، اور جب تم نے سورۃ الاخلاص 2 دفعہ پڑھ لیا تو گویا کہ وہ 2/3 قرآن پڑھ لیا، اور جب تو نے قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھ لی
تو گویا کہ تو نے تمام قرآن مجید پڑھ لیا۔ عربی کہنے لگا ہمارا معبود بہت اچھا ہے، وہ تھوڑی چیز بھی قبول کرتا ہے اور زیادہ چیز عنایت فرماتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی کو کچھ دے دو، تو انہوں نے اتنا دیا کہ طاقت سے زیادہ لاد دیا۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ایک اونٹنی دینا چاہتا ہوں جو بخت اونٹ سے ذرا کم اور عربی اونٹ سے اوپر ہوگی اور 10 موالی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو وہ بیان کیا جو تم دو گے، اب میں بیان کرتا ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیں گے۔ انہوں نے کہا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کشادہ موتی کی اونٹ جس کے پاؤں سبز زبرج کے ہوں گے، اس کے گردن زرد زبرج کے ہوں گی، اس پر ہدج ہوگا، اس کے اوپر سندس اور استبرق ہوگا جو تجھے اٹھا کر پال سورات سے اس طرح پار کر دے گا جس طرح اچک کر لے جانے والی بجلی ہوتی ہے۔ تو عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا تو اس کو 1000 عربی ملے جو 1000 چپائیوں پر سوار تھے، ان کے پاس 1000 نیزے اور 1000 تلواریں تھیں۔ اس نے انہیں پوچھا تم کہاں جانے کا ارادہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس جھوٹ کہنے والے سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اس عربی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا تو بھی بے دین ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں بے دین نہیں ہوا۔ پھر اس نے انہیں اپنا تمام واقعہ سنایا تو سب نے کہا اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک چادر میں ملے، تو وہ اپنی سواریوں سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔